میں نے حضرت شیر بیش سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہلی مرتبہ خانقاہ بارر مطہرہ میں اس عمر میں دیکھا کہ ان کی عمر 19 سال کی تھی اور میں 8 برس کا بچہ تھا۔ بریلی شریف سے تشریف لائے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ میرے خال محترم تاج علماء سراج العرفاء حضرت مولانا مولوی حافظ مفتی شاہ سید اولاد رسول محمد میاں قادری تاجدار مسند برکاتیہ محرر مطہرہ کو ایک تبلیغی جلسے میں دعوت دینے کی، مگر اتفاق یہ کہ حضرت تاج العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرخ آباد کے ایک تبلیغی جلسے میں تشریف لے جا چکے تھے اور گھر پر میرے مرشد برحق حضرت قدوۃ الکملا زبدۃ الاصفیاء شاہ سید ابی القاسم محمد اسماعیل حسن الملقب بشاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ میرے نانا جان حضرت ضعیف ہو کر خانہ نشین ہو گئے تھے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا، لالا مولوی حشمت علی آئے ہیں تمہارے ماموں کے لے جانے کے لیے، ماموں تمہارے فرخ آباد گئے ہیں، جاؤ اور انہیں ہماری حویلی میں ٹھہراؤ اور ان کے آرام کا بندوبست کرو۔ آج جب میں بوڑھا ہونے کو آیا تو میرے سامنے یہ پورا نقشہ سامنے ہے کہ میں کس طرح سے گھر سے کھانا لے کر گیا تھا اور میں نے کس طرح کھانا کھلایا تھا اور کس طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ بابا فرخ آباد گئے ہوئے ہیں اور میاں یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے ملے بغیر مت جائیے گا۔ یہ میری پہلی حاضری اور پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد تو پھر کچھ ایسے ربط بڑھے کہ حضرت شیر بیش سنت اگر 15 دن بریلی ہیں، 15 دن لکھنؤ ہیں تو 10 دن معرض شریف ہیں۔ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح سے یاد ہے جب میرے مرشد برحق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محل سرا میں روبہ قبلہ دو زانو خود بیٹھے اور حضرت شیر بیش سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، ہمارے سامنے دو زانو بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے ہمارے دونوں زانوؤں سے ملا دو۔ اور جب اس طرح سے دونوں بیٹھ چکے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جملہ سلاسل عالیہ قادریہ برکاتیہ و چشتیہ و نقشبندیہ و سہروردیہ سارے اعمال و اشغال و مراقبات جو خانباد برکاتیہ میں مجھے اپنے مرشدوں سے ملے، میں نے وہ سب کی اجازت تم کو دی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس کے ساتھ ہی حضرت شیر بیش سنت نے اپنا سر ان کی گود میں ڈال دیا اور حضرت والا کا سر ان کے ہاتھوں پر آ گیا۔ شیر بیش سنت سے میرے گھر کے ربط و ضبط کو تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، تم میں سے کوئی نہیں پہچان سکتا، تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت شیر بیش سنت سے میرے گھر کے تعلقات کو بمبئی میں جاننے والے ایک تھے جو گزر گئے، میرے برادر طریقت منشی مصطفیٰ خان صاحب پان والے مرحوم مغفور۔ ایک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حی و قائم رکھے، حضرت شیر بیش سنت کے برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محبوب علی خان صاحب دامت برکاتہ، وہ جانتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ میرے گھر کے 4 عوابط ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ کہنے میں باک نہیں ہے کہ حضرت شیر بیش سنت میرے استاد محترم بھی تھے۔ حضرت شیر بیش سنت 1 مہینے کے لیے خانقاہ میں تشریف لائے اور میں نے تفسیر جلالین، نور الانوار، قطبی مہ نیر اور شرح وقایا، یہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے 14 سبق میں نے پڑھے ہیں۔ یہ تو وہ پڑھنا ہے جو میں نے کتاب کھول کر زانو تہ کر کے حضرت سے پڑھے، اور اس کے بعد میری عمر گزری ہے ان کے ساتھ رہنے میں اور ان کو دیکھنے اور سمجھنے اور بوجھنے میں۔ میری تقریر کی رنگت، میری تقریر کی سوجھ بوجھ اور میری سوچ اور سمجھ کا رنگ یہ حضرت شیر بیش سنت کا ہے۔ آج سے 4 سال پیش تک میں احمد آباد کے دارالعلوم اہل سنت شاہ عالم کا ممتحن ہو کر گیا تھا۔ وہاں پر شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم جو اس وقت سندھی بازار میں بیان فرما رہے ہیں، شب برات قریب آ گئی تو انہوں نے جلسہ واعظ رکھ دیا۔ میرا بیان ہوا اور وہ میرا بیان غالباً میری عمر کا سب سے طویل بیان تھا۔ میں 8:45 بجے بیان کرنے کے لیے بیٹھا
اور 4:30 بجے صبح کو سلام کے لیے اٹھا. وہ تشریف فرما ہے, آپ ان سے اس کی گواہی لے سکتے ہیں, احمد آباد والے بچہ جان پر. جب میرا بیان ہو چکا تو حضرت اجمل العلماء مولانا اجمل شاہ صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ میاں مولوی حشمت علی یاد آ گئے. بس ایک ہی بات. میرا بیان سننے کے بعد مولانا اجمل شاہ صاحب نے فرمایا میاں مولانا حشمت علی یاد آ گئے. تو میں نے کہا صحیح بات ہے, باپ کا پرتو بیٹے پر اور استاد کا پرتو شاگرد پر پڑا ہی کرتا ہے. اگر آپ کو یاد آ گئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. آج وہ ہم میں نہیں ہے, ان کا جسم ہم میں نہیں ہے. اس خاکی جسم کی حقیقت بھی صرف اتنی ہے کہ ایک پنجرا ہے جس میں روح کا پنچھی پھنسا ہوا ہے. لیکن تم باور کرو اس بات کو کہ انشاءاللہ ان کی روحانیت ہم میں ہمیشہ رہے گی, اور ان کی روح کی برکتیں یہ اہل سنت کی ہمیشہ مددگار رہیں گی. انہوں نے جو اپنے فیض چھوڑے ہیں وہ فیض جاری. بڑی خوشی کی بات یہ ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے تو اپنے بعد کوئی اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے. انہوں نے اپنی جسمانی اولاد بھی چھوڑی ہے, روحانی اولاد بھی چھوڑی ہے. ہم جیسے ان سے فیض لینے والے ان کی روحانی اولاد ہیں. اور میرا عزیز بچہ مولانا مشاہد رضا خان صاحب ان کے بڑے صاحبزادے الحمدللہ رب العالمین کہ 3 سال ہوئے دارالعلوم مصباح العلوم اشرفیہ مبارک پور سے وہ فارغ التحصیل ہو کر دستبردار بند ہو چکے ہیں. اور اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت شیخ شیخ سنت کی مسند علم اور رشد ان کے بعد خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس آخری والا نامہ ان کا ابھی رمضان المبارک میں تشریف لایا تھا, وہ بھی ایک منی آرڈر کی کوپن کی حیثیت سے. 10 روپے حضرت نے مجھے عطیہ بھیجے تھے, اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میرا سارا آذوقہ یہی تبلیغ سنیت تھا, اور اسی میں میری دین بھی تھی دنیا بھی تھی. لیکن آج میں علیل ہوں, لہذا وہ سارے دروازے بند ہیں. مگر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء میری پیاری جمعیت نے مجھے تحریر کیا, لہذا میں نے اپنے امدادی فنڈ میں سے یہ 10 روپیہ اس کی نظر کے لیے 2 مہینے کے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد ہی میں نے خاندان برکاتیہ کا ان کو ایک نقش بھیجا, اور اس میں میں نے لکھا کہ آیت کرسی شریف اس پر دم کرا کر اور اس کو اپنے گلے میں پہن لیجیے گا. خط میں لکھا کہ خدا کا فضل ہے کہ میرا وہ بچہ جسے آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہے آج تمہیں کھول رہا ہوں. شاید یہ بات تمہیں نہیں معلوم ہوگی, ان کا سب سے چھوٹا بچہ حافظ قاری عسکری رضا خان سلمہ میرا دودھ کا بیٹا ہے, اور میری بچوں کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے. اور اسی طرح سے مولانا حشمت علی خان صاحب کی خلیل محترمہ میری استانی نے میری ایک بچی کو دودھ پلایا. تو یہ دونوں آپس میں دودھ کے بھائی بہن ہیں. اور حافظ قاری عسکری رضا خان الحمدللہ جید قاری ہے, مستند قاری ہے, دارالعلوم اشرفیہ سے سند قرات وہ لے چکا ہے. اور وہ ویسے بھی میرا بچہ تھا, لیکن اب تو حقیقت یہ ہے کہ وہ میری اولاد ہی میں شمار ہے, کیونکہ میرے بچوں کے ساتھ وہ دودھ پی چکا ہے. اس لیے مجھے اس بات کہنے میں میرے دل کو تسلی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مسجد شیر بے شیر سنت خالی نہ رہے گی. اور جو کام عمر بھر حضرت شیر بے شیر سنت نے کیا وہ خدا نے چاہا, اور اس کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یہ کام انشاء تبارک و تعالی ان کے فرزندان ظاہری و معنوی کرتے ہی رہیں گے. آمین اللہم آمین. آپ سب حضرات کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کے بعد فاتحہ پڑھ کر حضرت مرحوم مغفور کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. کچھ ایسا میرے دل پہ صدمہ بیٹھا, میں آ ہی رہا تھا یہاں پر, آج میں نے یہ سوچا تھا کہ لمبی محفل ہے ذرا جلد ہی پہنچ جاؤں. پھر میری کچھ بہنیں آ گئی تھیں, بچیاں میری, اور وہ ہمیشہ آتی ہیں یہاں پر میرا عاشورہ سننے کے لیے. میں نے کل بچوں سے اپنے یہاں کہہ دیا تھا کہ ان کا انتظام کر دینا. وہ بچیاں بھی آئی ہوئی تھیں, میں ان کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ہماری سنی جمعیت کے پروپیگنڈا سیکرٹری عاصم اشرفی صاحب میرے پاس پہنچے.
اور انہوں نے ایک عجیب انداز میں بات کہی تو پہلے تو چند منٹ میں سمجھ ہی نہ سکا. انہوں نے کہا شعر بے شعر سنت. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ آج مفتی اعظم دامت برکاتہم القدسیہ کا لفافہ میرے پاس آیا تھا اور اس میں تحریر تھا کہ مولانا حشمت علی خان صاحب بریلی آئے تھے اور 2 دن مشن اسپتال بریلی میں رہ کر واپس گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوسرے اسپتال میں علاج کرائیے. بس شعر سنت کا لفظ نکلنا ہی تھا کہ میں نے اپنا دل پکڑ لیا اور اس وقت سے میں قلب کا کمزور ہوں, اختلاج قلب کا مریض ہوں. کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات, کوئی بہت زیادہ رنج کی بات میں یکدم یکلخت نہیں سن سکتا. تو میں 15 منٹ تک تو اپنے ہوش میں ہی نہ تھا. پھر اس کے بعد میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ ہم سب کو صبر بھی عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو ان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں تا ابد مالا مال رکھے.